امام زینی دہلان کی ایک اور روایت کے مطابق دوران سفر جب صحابہ کرام کو شدید پیاس نے آ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو پانی کی جستجو میں بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ فلاں فلاں مقام پر ایک عورت گزر رہی ہے، وہ ایک اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس سے وہ پانی خرید لو یا اسے پانی کے ساتھ ہی میرے پاس لے آؤ۔ جب صحابہ کرام اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عورت دیکھی جس کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اور میرے اہل خانہ اس پانی کے تم سے بڑھ کر محتاج ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو تم ایسا کرو کہ اس پانی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤ۔ مگر اس عورت نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ تو جادوگر ہے، معاذ اللہ، میں ان کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ بہرحال صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طرح عورت کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ کیا تم مجھے صرف اتنی اجازت دیتی ہے کہ میں یہ پانی لے لوں، پھر اپنا پانی اسی طرح واپس لے جانا جس طرح تم لے کر آئی ہو۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پانی لے لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشکیزہ کھولا، اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، پھر تھوڑا سا پانی اس برتن میں انڈیل دیا، پھر اس میں اپنا دست اقدس رکھا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ اپنا پانی اب لے جاؤ۔ برتن میں موجود پانی ابلتے چشمے کی طرح جوش مارنے لگا اور اس میں اضافہ ہونے لگا۔ لوگ پانی لینے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے۔ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی سیر ہو کر پلایا، لیکن اس برتن کا تہائی حصہ ابھی تک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ امام ابن کثیر بحوالہ صحیح مسلم تحریر کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن صحابہ کرام کو شدید بھوک لگی۔ زاد راہ کم ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ایک کھجور ملا کرتی جسے وہ کھانے کے بجائے صرف چوستے رہتے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی سواری کا جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دیں، ہم اسے کھائیں اور اس کی چربی کو بطور تیل استعمال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہ دیجیے، بلکہ ان کا بچا ہوا زاد راہ لیں اور اس میں رب تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، شاید اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر حضور نے ایک دسترخوان منگوایا، اسے پھیلا دیا، صحابہ کرام کو اپنا بچا ہوا تمام زاد راہ لانے کے لیے کہا۔ ایک آدمی مٹھی بھر جو لایا تھا، دوسرا شخص مٹھی بھر کھجوریں لا رہا تھا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لا رہا تھا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ زاد راہ جمع ہو گیا۔ حضور نے اس میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اپنے اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کا ایک برتن بھی خالی نہیں رہا۔ خوب سیر شکم ہو کر کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ پہلے ناظرین کرام تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس طرح کا معجزہ اس وقت بھی ظہور پذیر ہوا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ شاید یہ معجزہ کئی بار ظہور پذیر ہوا ہو یا بعض راویوں کو اشتباہ ہوا ہو۔ امام زینی دہلان کے مطابق ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں گھی کی مشق کا نگران تھا۔ میں نے اس مشق کی طرف دیکھا، اس میں تھوڑا سا گھی باقی تھا۔ میں نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا اور وہ مشکیزہ دھوپ میں رکھا اور خود سو گیا۔ میں گھی کے بہنے کی آواز سے جاگ اٹھا۔ میں اٹھا اور مشکیزے کا منہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اگر تم اسے کھلا چھوڑ دیتے تو یہ وادی
ساری کی ساری گھی میں ڈوب جاتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، امام بیہقی عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رات کافی دیر تک سفر جاری رہا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام استراحت فرما ہو گئے اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ وقت فجر کا خیال رکھنا؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے نیند نے بے بس کر دیا، میں سو گیا جس طرح حضور سو گئے۔ وہاں سے فوراً کوچ کا حکم ہوا۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سب کو روکنے کا حکم دیا، پھر نماز فجر قضا پڑھی گئی۔ ناظرین کرام، رات دن کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر لشکر تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ امام حلبی کے مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جانا، لیکن خبردار جو شخص وہاں پہلے پہنچ جائے وہ مجھ سے پہلے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ حضور نے حکم دے دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دی جائے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص چشمے پر نہ جائے۔ جب ہم تبوک کے مقام پر پہنچے تو دو آدمی ایسے تھے جو حکم عدولی کرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ چشمے سے پانی بہت قلیل مقدار میں رس رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی کو ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرزنش فرمائی، پھر اس چشمے سے جو پانی رس رہا تھا اس کو چلو بھر کر ایک مشک میں جمع کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا، کلی فرمائی، پھر کلی کا پانی اس چشمے میں ڈال دیا گیا، جس کے ڈالتے ہی اچانک ایک بڑا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے ناظرین کرام کثیر مقدار میں پانی نکلنے لگا، اور پانی اس جوش سے نکل رہا تھا کہ گویا وہ زمین کو پھاڑ کر نکل رہا ہو۔ وہ چشمہ اب تک جاری ہے اور وہ فوارہ تبوک کے نام سے معروف ہے۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں ہر طرف باغات ہی باغات ہوں گے۔